بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، گزشتہ درس میں حسن خاتمہ کی بعض علامتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک مومن کو اپنی زندگی میں حسن خاتمہ کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور عمل صالح کی توفیق مانگنا چاہیے، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ حسن خاتمہ کی علامتوں میں بعض علامتیں ایسی ہیں جو صرف مرنے والے انسان کے لیے ظاہر ہوتی ہیں، دوسروں کو وہ علامتیں پتہ نہیں چلتی، اور بعض ایسی علامتیں ہیں جو سب کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں، دوسرے لوگ بھی یہ امید کرتے ہیں کہ اس شخص کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے، اسے حسن خاتمہ کی دولت ملی ہے۔ بعض وہ علامتیں جو صرف مرنے والے کے لیے ظاہر ہوتی ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن متقی بندے کی موت کے وقت اس کی موت سے پہلے فرشتے کو بھیج کر کے اپنی رحمت، اپنی رضامندی اور جنت کی بشارت سناتا ہے، اور وہ بشارت سنتے ہی مومن بندے کو اللہ رب العالمین سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے اور وہ فوراً اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ بشارت سن لینے کے بعد کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے جنت کی بشارت سنا رہا ہے، اپنی رحمت کی بشارت سنا رہا ہے، تو اس بشارت کے سن لینے کے بعد دنیا کی ساری چیزیں اس کے سامنے ہیچ نظر آتی، وہ خوشی بخوشی اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں اس کی کچھ وضاحت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اس حدیث کو سننے کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند سمجھتا ہے، کیا اس سے مراد موت کو ناپسند سمجھنا ہے؟ تو اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص موت کو ناپسند کرتا ہے، کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا، تو کیا اس سے مراد یہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس کذالک، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ایک مومن بندے کو اس کی موت کے وقت اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کی رضامندی اور اس کی جنت کی جب بشارت سنائی جاتی ہے تو اس وقت بندہ اللہ رب العالمین سے ملاقات چاہتا ہے، اور بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کتنی جلدی اللہ کے پاس چلا جاؤں تاکہ اللہ کی رحمت اور اس کی جنت کا میں مستحق ہو جاؤں۔ اس کے مقابلے میں ایک کافر کو اس کی موت کے وقت اللہ رب العالمین کے عذاب اور سزاؤں اور اس کی ناراضگی کی وعید سنائی جاتی ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کے عذاب اور سزاؤں
کی وعید سن کر کے گھبراتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. اور اسی کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 میں ذکر کیا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. جو لوگ اپنی زندگی میں اللہ کی توحید کا اقرار کیے اور اسی ایمان اور توحید پر قائم رہے، جمے رہے زندگی کی آخری سانس تک، تو فرشتے ان کو بشارت سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تمہیں کچھ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس جنت کی بشارت سن لو جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بشارت ایک مومن کو 3 موقعوں پر سنائی جاتی ہے فرشتے کے ذریعے. ایک تو اس کی موت کے وقت، اور دوسرے خبر میں، اور تیسرے قبر سے اٹھائے جانے کے وقت. یہ 3 ایسے موقع ہیں جو ایک مومن بندے کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی رحمت، اس کی رضامندی اور اس کی جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے. تو اس لیے یہ ایک ایسی علامت ہے جو مرنے والا انسان ہی اس علامت کو محسوس کرتا ہے، جانتا ہے. یہ سب کے سامنے واضح نہیں ہوتی ہے. اور جو واضح علامتیں ہیں ان علامتوں میں یہ ہے کہ بندہ مرنے سے پہلے کوئی عمل صالح کر رہا تھا، کوئی نیکی کا عمل کر رہا تھا جس کو لوگوں نے اپنی نظر سے دیکھا، اور وہ نیکی کا عمل کرتے ہوئے اس عمل صالح پر اس کی موت ہو گئی. تو یہ ایک واضح علامت ہے جو اس کے خاتمہ بالخیر کی، حسن خاتمہ کی دلیل ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی کی حدیث میں، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ، خیر چاہتا ہے تو اس کو استعمال کر لیتا ہے. فقیل کیف یستعملہ یا رسول اللہ، آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو عمل صالح کی توفیق دے دیتا ہے. مرنے سے پہلے وہ کچھ نیک کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور نیکی کے کام کو اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے، اور وہی عمل صالح کرتے ہوئے اسی حال میں اس کو موت دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے. اس کے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے عمل صالح کی توفیق دیتا ہے، اور عمل صالح کرتے ہوئے اسی حال میں اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے، جو ایک ظاہری علامت ہوتی ہے اس بندے کے حسن خاتمہ کی. لیکن دیکھیے، یہ توفیق، مرنے سے پہلے عمل صالح کی توفیق، اسی بندے کو ملتی ہے جو اپنی زندگی میں عمل صالح کا پابند ہوتا ہے، ورنہ ہر شخص کو یہ توفیق نہیں ملتی ہے. اور جو انسان اپنی زندگی میں گناہوں میں زندگی گزار رہا ہو، بدکاری میں زندگی گزار رہا ہو، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کی موت بھی اسی حال میں ہوتی ہے. اور اس قسم کے بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر میں ذکر کیا ہے کہ ایک شرابی انسان تھا جس کو شراب کی عادت تھی اور شرابیوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. مرض الموت میں جب اس کو کلمے کی تلقین کی گئی تو وہ شخص اس حال میں اس کی موت ہوئی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس بیٹھو، شراب پیو اور مجھے بھی پلاؤ. یہ کہتے ہوئے اس کی موت ہوئی اور اس نے کلمے کا انکار کر دیا. اسی طریقے سے ایک سود خور انسان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جو سودی معاملات کرتا تھا، سودی لین دین. تو جب مرض الموت میں اس کو کلمے کی تلقین کی جا رہی تھی، کلمہ پڑھ لو، تو وہ شخص کہہ رہا تھا، اس کی زبان پر جو آخری کلمہ جاری ہوا، عشرہ بھی احد عشر، 11 کا 10، یعنی جیسے زندگی میں وہ ہمیشہ پرسنٹ ڈالتا تھا، 11 لاکھ کا 10% سود میں لوں گا، اتنے کا اتنا سود میں لوں گا، اتنے میں اتنا دینا پڑے گا. تو جب اس کی روح نکل رہی تھی تو اس وقت بھی وہی معاملہ طے کر رہا تھا، اور یہ کہتے ہوئے اس کی روح اس دنیا سے پرواز کی. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو نوجوان، جو گانے کا بڑا شوقین تھا، گانا سنتا تھا اور ہمیشہ گانے سننے کا عادی تھا. جب اس کی موت ہوئی اور اس کو مرض الموت میں کلمے کی تلقین کی جا رہی تھی
تو وہ شخص گانا گا رہا تھا اور گانا گاتے ہوئے اسی حال میں اس کی موت ہوئی. اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ایک اور واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور وہ اپنے ایک قریبی رشتہ دار کا واقعہ، اس کے مرض الموت کا واقعہ سنا رہا تھا کہ میرا ایک قریبی رشتہ دار تھا، میں نے اس کو قریب سے اس کے مرض الموت کے واقعے کو دیکھا اپنی نظروں سے کہ جب اس کی روح قبض ہو رہی تھی، جب اس دنیا سے مر رہا تھا، تو وہ شخص کہہ رہا تھا کہ یہ کپڑا سستا ہے اور یہ اتنے دام میں ہے، یہ اس کی قیمت اتنی ہے. وہ یہی سب کہتے ہوئے اس دنیا سے گیا، اسی حال میں اس کی موت ہوئی، اس لیے کہ وہ تاجر تھا اور ہمیشہ اس کو تجارت اور کاروبار کے پیچھے پڑا رہتا تھا، نماز روزے کی پابندی نہیں کرتا تھا. تو جب دنیا سے یہ رخصت ہوا تو اسی حال میں وہی سب کہتے ہوئے اپنی زبان سے رخصت ہوا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حرم میں دیکھا ایک شخص کو جو خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹے ہوئے وہ زار و خطار رو کر کے دعائیں کر رہا تھا اور اس کی زبان پر ایک ہی الفاظ جاری تھے، اے اللہ مجھے محفوظ رکھ، اے اللہ مجھے محفوظ رکھ. میں اس سے ملاقات کیا، میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تیرا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم 4 بھائی تھے اور ہمارے 3 بھائی مرنے سے پہلے وہ فتنے میں مبتلا ہو گئے اور سوء خاتمہ کا شکار ہو گئے. میں ایک چوتھا بھائی بچا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے، اس لیے میں رب سے پرخلوص دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سوء خاتمہ سے بچا لے اور ایمان پر توحید پر میرا خاتمہ فرما. تو آپ دیکھیے کہ انسان اپنی زندگی میں عام طور پر اگر نماز روزے کا پابند ہے، ذکر و اذکار کا پابند ہے، تلاوت قرآن کا پابند ہے، اچھی عادتیں ہیں اس کی زندگی میں، تو اسے اللہ رب العالمین سے اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ اس کا خاتمہ بھی اسی حال میں ہوگا، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین سے توفیق بھی مانگنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے. لیکن ایک انسان عام طور پر اس کی زندگی جس میں گزرتی ہے اور جن چیزوں کا وہ عادی ہوتا ہے تو خاتمہ بھی اسی حال میں اس کا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں حسن خاتمہ کی فکر کرنی چاہیے اور سوء خاتمہ اور اس کے اسباب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرمائے اور سوء خاتمہ کے فتنے سے اللہ بچائے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.